السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج سب سے بڑے فیصلے کی، جس کی امید بھی یہی کی جا رہی تھی جو فیصلہ آیا ہے. امید کہیے یا خدشہ کہیے، لیکن جو ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور ہمارے سب کے دلوں کے تاحیات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک اور فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے. آج ان کی پارٹی بہت خوش ہے. فواد چودھری صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، لیکن یہ عوامی چیف جسٹس ہیں. اور کل جو وکلاء برادری کے بھی کچھ لوگ آئے تھے وہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. تو واقعی بہت سارے بے شمار جان نثار پیدا ہو گئے ہیں جو اس وقت چیف جسٹس ہے موجودہ. اور آف کورس دا پاور آف 3 ہیز ورکڈ، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے اور کہہ دیا ہے بڑا کیٹیگورکلی کہ الیکشنز کرائے جائیں. ڈیٹ بھی دے دی ہے. اب وہ 19 دن یا 14 دن اگر تجاوز ہوا ہے تو وہ ان کی غلطی سے ہوا ہے. الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہ کرے تو آپ آ کے ہم سے رابطہ دوبارہ کر سکتے ہیں. ایسا الیکشن کمیشن کرے گی یا نہیں؟ کل ایک پارلیمانی اجلاس شہباز شریف صاحب نے بلا لیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا ایک اجلاس کل بلا لیا ہے، اور کل کے اجلاس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن کیٹیگورکلی وہاں سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ تھی، اور اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے. آف کورس کالعدم قرار ہو گیا ہے اب یہ فیصلہ، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتے. رانا ثناء اللہ صاحب دھمکا بھی رہے ہیں، ایک ہڈن تھریٹ بھی دے رہے ہیں، اوپنلی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ آئین کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اب پارلیمنٹ کیسے کھڑی ہوگی؟ آئین کے خلاف، حکومت عدالت کے خلاف، یہ بھی ایک معمہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو بھی یہ فیصلہ ناپسند ہے، اور جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظریہ جو ضرورت ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے آج، تو جو JUIF کے ترجمان ہیں حمداللہ صاحب، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے اس میں نظریہ محبت ذرا زیادہ جھلک رہی ہے. نواز شریف صاحب کا شکوہ یہ جہاد قرار دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے کے جو الفاظ ہیں وہ جب مریم صاحبہ ادا کرتی ہیں، نواز شریف صاحب ادا کرتے ہیں، تو کچھ ہنسی آتی ہے کہ کتنا متاثر ہیں یہ عمران خان صاحب سے. اب ایک عمران خان صاحب نے جہاد اناؤنس کیا تھا، ایک انہوں نے اناؤنس کر دیا. آج 4 اپریل ہے، اور 4 اپریل کی بڑی ہمارے ہاں ایک اہمیت ہے. 4 اپریل 1979 بھی آیا اور 4 اپریل 2017 بھی، اور اپنے اپنے اثرات آج تک چھوڑ کے گیا ہے. اب یہ اثرات آج کے کتنے سالوں تک ہمیں بھگتنے پڑیں گے وہ بھی دیکھنا باقی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کیا فرما رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے، حکومت کہتی ہے، اور وہاں پر جو اقلیت ہے وہ پاور آف 3 کا ہے، اور جو تمام جو 4 ججز ہیں، یہاں تک اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ اگر آپ فل بینچ نہیں بنا سکتے تو کم از کم 7 ممبرز کو ہی دوبارہ ریکنوین کر دیجیے اس بینچ کو، اور یہ سماعت سن لے. تو فری اینڈ فیئر ٹرائل تو ہونا چاہیے، فیصلہ چاہے جو بھی آئے اس کے بعد سب اپنا سر خم کریں گے اس پر. لیکن پتہ نہیں وہ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اب تک یہ بینچ نہیں بنایا گیا، اس سزا کو بھی ریفیوز کر دیا گیا تھا. اب یہ فری اور فیئر ٹرائل ہے یا نہیں، اور فیصلہ کیا بائنڈنگ ہے اور کیا اثرات ہوں گے اس کے موجودہ حکومت پر، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ہم نے بھی پاور آف 3 کا آج استعمال کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اشرف اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ آپ کا اوصاف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین احمد صاحب، آف کورس اسٹرائکنگ لیگل مائنڈ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید صافی صاحب، اگین نو تعارف ریکوائرڈ، لیکن بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں اشرف اوصاف صاحب اگر آپ موقع دیں تو میں آپ سے اگر شروع کر سکوں، یہ فرما دیجیے گا کہ 1:50 پر یہ سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے. 2 بجے 6 ممبر بینچ بنایا جاتا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں، اور وہ والا کیس سنتے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے تھا، سو موٹو، وہ جو حافظ قرآن اور 20 پوائنٹس کا ہے. اب اس کو 5 منٹ کے اندر اندر رفع دفع ہو جاتا ہے. اب یہ کیا تاثر جائے گا کہ کیا وہ اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ عبوری فیصلہ تھا اس لیے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے اور یہ حتمی فیصلہ نہیں تھا؟ اور آپ کی نظر میں یہ عبوری فیصلہ تھا یا حتمی فیصلہ تھا؟ پہلے اگر اس پہ بات کر لیں، اور پھر آف کورس یہ جو جج صاحب، جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے معزز، وہ اگر نہیں بینچ بنانا چاہ رہے تو، اور یہ جو انہوں نے ہی اسٹک ٹو دا فیکٹ کہ وہ میں آئین کو بچا رہا ہوں، تو باقی جو تمام ہیں ممبرز سپریم کورٹ میں، کیا وہ آئین کے خلاف ہیں؟ یہ آئین کو بچا رہے ہیں اور وہ آئین کے خلاف ہے؟ بیکاز دیٹ ڈیوائڈ از ٹو ویوڈ ٹو اوائڈ اینڈ اگنور. مجھے پریکٹس کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، لیکن لگتا ہے کہ میں ابھی بھی طفل مخاطب، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. بیکاز جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ کسی کتاب میں یا کسی جو آپ کی پریکٹس ہے اس کے اندر یہ سامنے چیزیں نہیں آئیں. بہت ساری انہونی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک تعصب کا سا میں اظہار کروں گا کہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
انفارچونیٹ. بٹ جذبات کی بات اپنی جگہ پہ ہے. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر تھا, وہ آرڈر جو تھا وہ بائنڈنگ تھا آن دا کورٹ, اور اس وقت کام سب رک جانے چاہیے تھے توقع کہ اس کو ریوزٹ نہ کیا جاتا, اور ریوزٹ انہوں نے کیا. ریوزٹ اگر کرنے کی ضرورت اب محسوس ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریوزٹ کرنا پہلے بھی ضروری تھا, اور جب تک اس کو ریوزٹ نہ کیا جائے یہ شاید یہ بینچ جو ہے اس کو رک جانا چاہیے تھا. اور کچھ نہیں تو پروپرائٹی ہی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ایک آدھ دن جو ہے وہ مؤخر کر دیتے, اور ان ڈیفرنس ٹو دیٹ جوڈیشل آرڈر جو کچھ نہ کیا جاتا. اور یہ جو سرکولر ایشو کیا گیا یہ بھی ایک غلط ریت اور روایت ہے. اگر اسی طرح کا سرکولر کوئی فیڈرل سیکرٹری ایشو کر دے اور کہے کہ جی 5 ججز کا فیصلہ میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے, جو 3 ججز نے جو اب فیصلہ دیا ہے اس سے متصادم ہے, اس لیے اس کو نہیں ماننا چاہیے, تو کیا ریت اور روایت آ جائے گی. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جب یہ معاملہ شروع کیا تو 9 ججز کا آپ نے بینچ بنایا, ان میں سے 2 ججز نے والنٹیرلی ریکیوز کر لیا, 2 ججز نے کہا کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے, تو پھر رہ گئے 7, اور 7 جو 9 سے 7 ہوئے اور 7 سے پھر 5, اور اس میں سے پھر جب ڈیٹیل میں جب وہ لوگ گئے تو 2 نے ایگری کیا پہلے والے 2 سے اور کہا کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے, اور 4-3 سے میری دانست میں اس کو ریجیکٹ کر دیا. جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا گیا کہ یہ 5 ممبر بینچ تھا, شاید وہ ہسٹری بتائے گی کہ اتنی درست بات نہیں ہے. اٹ واز the same bench, the same case, it had to be continue کرنا تھا. اور جب 2 ججز نے ریکیوز کیا اور کہا کہ آپ نیا بینچ بنا دیں تو پھر اتنی ہی اسٹرینتھ کا بینچ بننا چاہیے تھا, اس کی ریڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب تمام پارٹیز بشمول پٹیشنر پارٹی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ فل کورٹ بیٹھ جائے یا لارجر بینچ بیٹھے, تو پھر فل کورٹ ہی بنا دینا چاہیے تھا. یہ بات درست ہے کہ ابھی تک جو پاور ہے ٹو کانسٹیٹیوٹ بینچز وہ چیف جسٹس کے پاس ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی پاور دے دی جائے اور اس کا استعمال ایکسیسو ہو, اس کا استعمال ایسا ہو جو کہ نظر آ رہا ہو کہ شاید درست نہیں ہے, تو پھر وہ ٹھیک نہیں رہتا. ججمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی پبلک میں جو ایکسیپٹیبلٹی کی بات جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے, خاص طور پہ لیٹیگنٹس میں. ایک اور پہلو جو مجھے اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو سنا گیا, لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل نہیں سنا گیا, ان کی اپلیکیشنز کو بھی قابل پذیرائی نہیں سمجھا گیا, اور ان کے متعلق کیا کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا اس لیے ہم ان کو نہیں سنتے. یہ بائیکاٹ وغیرہ جو ہے جذباتی سی باتیں ہوتی ہیں اور یہ پولیٹیکل باتیں ہیں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. تو یہ میرا اس کے اوپر مختصر سا تبصرہ ہے. اوکے اوصاف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یو سروڈ ایز اٹارنی جنرل, اور آپ کو یاد ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ووٹ کا معاملہ تھا اور آپ نے اور طارق صاحب نے ووٹ نہیں کیا تھا سجاد علی شاہ کے حوالے سے اور بھی ججز تھے, تو اس کے بعد آپ نے یہ ضروری کیوں سمجھا تھا کہ یو شوڈ ریزائن. ایک تو یہ ہم کانسٹیٹیوشن آف بینچ کی تو بات کرتے ہیں, لیکن چوزنگ آف دوز دیٹ ول بی پارٹ آف دا بینچ سم ڈے, یعنی کہ لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کرنا, یہ بھی بڑا مسئلہ رہا ہے. تو یہ مسئلہ بھی کیسے ایڈریس ہوگا, کیونکہ اس میں جو ابھی ترمیم لا رہے ہیں یا جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اگر وہ امینڈ ہو جاتی ہے, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے پارلیمنٹ اس کے حوالے سے بھی کچھ کرے گی؟ از دیٹ آلسو اے پرابلم؟ جی, جو معاملہ ہے ریلیٹنگ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ہے, وہ جوڈیشل کمیشن ہے, اور جوڈیشل کمیشن میں جو تقرری کے معاملات تھے اس میں میرا استدلال شروع دن سے, اور آج کی بات نہیں ہے, چیف جسٹس جمالی کے زمانے میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر رولز جو ہیں وہ اتنے واضح ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے ان کی تقرر کی جائے گی اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. اور میں بارہا یہ بات کہتا رہا اور ان رائٹنگ بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے.
جہاں تک اٹارنی جنرل جی سے ریزائن کرنے کی بات ہے، وہ میری جو طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی ہوئی تھی، اور آئی ہیڈ ٹو پروسیڈ ابراڈ فار مائی علاج کے لیے مجھے جانا. اس کے اندر کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا جس میں کوئی ایسی بات ہو جہاں پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم نے اس کے اندر سارا سلسلہ کیا تو چونکہ ججز کی کمی تھی، اس لیے ہم نے ایگری کیا اس بات پہ کہ جب تک کہ رولز نہیں بنتے سینیورٹی کے حساب سے آپ ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیے کہ کون زیادہ موزوں ہے اور کون نہیں. وہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. لیکن جہاں تک بات ہے پارلیمنٹ کی، تو اس کے اندر جو رولز ہیں وہ رولز بنانے کا اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو ہے، اور یہ رولز ضرور بننے چاہیے. جہاں تک سپریم کورٹ کی ٹھیک ہو گیا. پریکٹس کی بات ہے، وہاں پہ رولز جو ہیں وہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے، وہ لیجسلیچر بنا سکتی ہے، اور اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے. اور جب یہ قانون سازی جو ہے یہ مکمل ہو گئی، یعنی اس طرح کہ صدر پاکستان اس کو یا تو دستخط کر دیں گے یا بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن وہ لا بن جائے گا، تو پھر اس کے اپنے کانٹورز ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور صاحب جسٹ اسٹے وتھ می، میں ایک منٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو انکلوڈ صلاح الدین صاحب آلسو. صلاح الدین صاحب، یہاں تک تو معاملہ طے ہو گیا کہ چلیں اب اس پہ ہم متضاد رائے ہے، آرا ہیں کہ پتہ نہیں یہ 3 ممبر بینچ ہے یا 4 ممبر بینچ ہے، فیصلہ بھی آ گیا ہے. لیکن اگر تو ایک 10 منٹ بعد آپ نے ایک 6 ممبر بینچ بنا کر آپ نے وہی ناک ڈاؤن کرنا ہے جو 184(3) کے حوالے سے آرڈر ہے جو بائنڈنگ ہے، جیسے اصاف صاحب بھی فرما رہے تھے، تو اس حوالے سے کیا کریں؟ کیا حکومت کے پاس کوئی آپشن رہ جاتا ہے؟ Are they just going to remain defiant? یا is this defiance, can this be legally, do they have a legally defined position? دیکھیں، پہلی جو بات ہے کہ وہ پہلے جو 3 ممبر بینچ ہے اس کا جو فیصلہ آیا ہے، بہرحال اٹ از اب انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ پہلا 4-3 نہیں تھا، 3-2 تھا. تو اب یہ جب اب فیصلہ آیا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے ریویو آتی ہے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ وہ اسی سٹانس پہ اڑی رہتی ہے کہ نہیں یہ 4-3 تھا. تو پھر نیچرلی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی، پھر اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کنٹیمپٹ میں کوئی فیصلہ آتا ہے، پھر اس کی اپیل ہوگی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو آبجیکٹو تھا کہ، اور سپریم کورٹ کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا کہ اس بینچ کا، کہ جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے، وہ تو مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. بلکہ اور اسی لیے ہمیشہ سے ہم تو کہتے رہے تھے کہ اگر آپ یہ فل کوڈ بنا دیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایکچولی جو بھی آرڈر ہوگا اس میں ایک تو کنٹروورسی نہیں ہوگی، اوپر سے امپلیمنٹ ہونے کے چانسز ہوں گے. ابھی تو بلکہ یہ لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ شاید جس طرح آئی تھنک منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ تھی کہ سپریم کورٹ نے اگر انٹرفیئر نہ کیا ہوتا اور ڈائریکٹلی صرف لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ جو سنگل جج صاحب تھے انہوں نے تو آرڈر کر دیا تھا کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، اور وہ اگر ڈویژن بینچ کو لاہور میں جو اپیل تھی اس میں کہہ دیتے کہ آپ بھی 3 دن میں فیصلہ کر دیں، اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ آتا تو پرابلی وقت بچتا اور یہ جو الیکشنز التوا کا شکار ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی. دوسرا اسپیکٹ جو مجھے جو ججمنٹ میں بہرحال جو فیصلہ آیا ہے وہ تو متوقع ہی تھا، مگر جو چیز ذرا تعجب جس پہ مجھے تعجب ہوا وہ یہ بات تھی کہ جو کے پی کے الیکشنز ہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشنز ہیں، ان کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہوا. آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ اگر رائٹ ٹو ووٹ ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی اتنا ہی ایک بنیادی حق ہے جتنا کہ پنجاب میں. مگر پنجاب کی الیکشنز کو ترجیح کیوں دی گئی؟ صرف یہ وجہ دینی کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے گورنر کے وکیل نے اپنا وکالت نامہ وڈرا کیا تھا، تو اتنا ایک کروڑوں لوگ کا رائٹ ٹو ووٹ صرف ایک وکیل کے وکالت نامے وڈرا ہونے سے ملتوی ہو جائے معاملہ، وہ ذرا سا سرپرائزنگ تھا میرے لیے.
نہیں آپ کی بات سے اگری کروں گی. میں صافی صاحب کو یہیں جوائن کروا لیتی ہوں کیونکہ صافی صاحب کا یہ بڑا دکھتا ہوا اسپاٹ ہے. صافی صاحب خیبر پختونخوا کی باری تو خیر آخر میں ہی آتی ہے لیکن یہاں تو آئی ہی نہیں, یہاں تو ذکر خیر ہی نہیں ہے. اب نئی پٹیشن دائر کریں گے عمران خان صاحب کیونکہ ان کے وکلا کو شاید میرا خیال ہے سپریم کورٹ زیادہ پسند ہے, وہ زیادہ جانا چاہتے ہیں, زیادہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سامنے سماعت میں پیش ہونا چاہتے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا کہ یہ آئین کیا مختلف ہے یا تخت پنجاب ہی سب کچھ ہے؟ دیکھیں, جب چھوٹے صوبے بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی طرف سے اس قسم کی کوئی آواز جب اٹھتی ہے تو پھر بڑے صوبے پنجاب کو بہت برا لگتا ہے, اور یہی جو چھوٹے صوبوں کا ہمیشہ سے شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں ترجیح نہیں سمجھا جاتا وفاقی سطح پہ. تو آج سپریم کورٹ نے بھی جو ایک سیاسی بحث کا ایک دوسرا جو منفی سیاسی بحث ہو سکتی ہے اس کا ایک پہلو نکال دیا ہے. یہ بالکل درست فرما رہے تھے جو معزز وکیل صاحب ہیں, انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ مرتضیٰ کامران صاحب نے کہہ دیا کہ گورنر صاحب نے پیروی کرنے سے روک دیا اور عدالت نے بات مان دی, اور پوری جو ہے خیبر پختونخوا میں جو 90 روز کی جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے کہ پورا 90 روز کے اندر آئینی تقاضا ہے جو بظاہر ہے بھی, تو پھر خیبر پختونخوا میں شاید یہ آئینی پاکستان کی پھر عملداری نہیں ہے, وہ شاید باہر ہے. اب تو وہ اگر ہم قبائلی علاقوں کی بات کریں تو وہ بھی اضلاع بن چکے ہیں, بندوبستی علاقے ہیں کتاب میں, تو وہاں پہ بھی آئین کی عملداری ہو چکی ہے. اصولاً تو فیصلہ اگر کرنا تھا تو پھر دونوں صوبوں کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا اور پوری وضاحت اور فصاحت سے بات ہونی چاہیے تھی, لیکن شروع سے یہ کیس جس طرح سیاسی بنا دیا گیا ہے یا بن چکا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور مسلسل جو مختلف تشریحات سامنے آ رہی ہے اور مختلف جو کورٹ آرڈر سامنے آ رہے ہیں اس سے مزید ایمبیگوٹیز پیدا ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد عوامی سطح پر بہت مایوسی ظاہر کی جا رہی ہے. ہم جو توقع کر رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ جو کوئی درمیانہ راستہ تجویز کرے گا, اور جو مشاورت پہ ابتدائی دنوں میں چیف جسٹس صاحب نے زور دیا تھا سیاسی جماعتوں پہ, اس سے شاید کچھ راہ نکلے, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. اور باقاعدہ 14 مئی کا جو ایک شیڈول اناؤنس ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, جو الیکشن کمیشن ہی کی عملداری اور جورسڈکشن ہے شاید الیکشن شیڈول دینا, وہ بھی ایک دوسرا آئینی پہلو اس کا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جو مقصد تھا اس پورے مقدمے کا, اگر عدالت کا مقصد یہی تھا کہ سیاسی استحکام ہو اور سیاسی جماعتوں میں جو تناؤ ہے دو صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے وہ ختم ہو اور آئین کی عملداری ہو, تو وہ مقصد مجھے اس وقت پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. آپ جانتی ہے کہ وفاقی حکومت نے 24 گھنٹوں کے اندر 2 کابینہ کے اجلاس منعقد کیے ہیں. آج جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا, جو مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹس ہے, ابھی آپ نے جو کلپ سنا ہے نواز شریف صاحب کی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی جو بات کر رہی تھی عدالت, اس میں اس فیصلے کے نتیجے میں مزید اضافہ ہوا ہے, مزید انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جو توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت کے لیے جو اب اگر کوئی قابل عمل رستہ یا اگر اپنی سیاسی بچاؤ کا کوئی رستہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ شاید الیکشن 14 مئی کو نہ کروائے یا اس میں معاونت نہ کرے, جس طرح ان کو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی, اور یہی ایک مجھے ان کی نظر سے اگرچہ اچھی بات نہیں ہے کہ توہین عدالت ہو, لیکن اگر ایسا ہو اور ایک اور وزیر اعظم توہین عدالت کے نتیجے میں گر جاتا ہے تو کم از کم پنجاب کی سطح پہ مسلم لیگ نون کو ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی, کیونکہ مہنگائی, بے روزگاری
اور جو باقی انتظامی معاملات ہے اس میں تو پی ڈی ایم کی حکومت مکمل ناکام نظر آئی ہے اور سبقت حاصل ہے پاکستان پیپلز تحریک انصاف کو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں باقی سیاسی جماعتوں پہ. لیکن اگر یہ توہین عدالت جو اچھی بات نہیں ہے، میں تجویز نہیں کرتا، لیکن اگر بات وہاں تک جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب آپ کی تجویز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ میدان تو سج گیا ہے سر اسی چیز کے لیے. یہ تو اکھاڑا اب بنے گا. یہ اب ملک جو ہے ظاہر ہے کیوس اس کا نام ہے، مڈل نیم اس کا کیوس ہی ہونا چاہیے. پاکستان کیوس از دا نیم. میں اوصاف صاحب بھی علامہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ جو آئینی غیر آئینی اقدامات کو آئینی کور دینے کے لیے جو شکیں آ جاتی ہیں سامنے، آج ثاقب نثار صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، افتخار محمد چودھری صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، ان کی ہوئی غلطیاں بھی یاد آ رہی ہیں. پھر وہ 12 سال پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے حوالے سے پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، وہ اس کے فوراً سماعت کی جائے. آج یہ سب کچھ یاد آ رہا ہے 4 اپریل 2023 میں. یہ پہلے تو یاد نہیں آتا ہے، لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ یہ کون سا آئینی اقدام تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کی اس ضد میں کہ مجھے جنرل الیکشنز دو. تو وہاں پہ معاملہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا تو تھا ہی نہیں. معاملہ تو یہ تھا کہ مجھے جنرل الیکشنز چاہیے سب جگہ. تو اب یہ ضد کے اوپر اور غیر آئینی اقدام کے اوپر کوئی بات نہ ہو، ایز اٹ واز کریکٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی جسٹس اطہر من اللہ صاحب، پر اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. مطلب یہ آئینی کور ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہا ہے؟ آئین کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت اب ہمیں کیوں پڑ رہی ہے؟ آرٹیکل 63 کے حوالے سے بھی اگر وہ ری رائٹ ہوا تھا تو وائی ڈنٹ دے میک دیٹ، کوئی اس پہ کاز کیوں نہیں لڑا انہوں نے؟ چلے وہ دائر کی ہوئی ہے ریویو پٹیشن، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. کم از کم دے کوڈ ہیو سیڈ اٹ ادروائز آلسو. کہیں ہم نے سنا نہیں اس کے بارے میں 63 کے حوالے سے. جی سر. I've been saying this اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور لکھ کے بھی کیا اور یہ بات چل رہی ہے، لیکن یہ کورٹ میں یہ بات نہیں ہوئی. میں حیران بھی تھا اس بات پہ کہ جب یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو اس کو تحلیل کرنے کے متعلق کوئی کسی لیگل چیلنج نہیں آیا. I have always maintained about this اور کہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے اور جو اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہے وہ پریروگیٹو ہے چیف منسٹر کا، لیکن وہ ومز پہ نہیں ہو سکتا. there have to be some reasons. چلیں ان ریزنز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. It can't be on the dictation of a person. اور یہ چیز آیا ہے اسی طرح جس طرح سورج آپ کو دکھائی دیتا ہے دن کے وقت، تو اسی طرح یہ بات آیا ہے کہ دونوں اسمبلیوں کی تحلیل اسمبلی کے جو چیف منسٹرز ہیں دونوں پنجاب کے اور کے پی کے، ان کی ذاتی رائے کی بات نہیں تھی، وہ ڈکٹیشن پہ تھی. اور ڈکٹیشن کس کی؟ جو ایم پی اے نہیں ہے، جو اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو پرویز الہی صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ تھے. تو وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی ڈکٹیشن کے اوپر یا ان کی ایڈوائس کے اوپر، چلیے آپ ڈکٹیشن نہ کہیے، ان کی ایڈوائس پہ، تو جب چیف منسٹر کی ایڈوائس نہیں تھی اور وہ کسی اور کی ایڈوائس پہ چل رہے تھے تو یہ تحلیل ہونا ہی غلط تھا. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ سارا مقصد ہوتا ہے آپ کو اسی اسمبلی میں فریش مینڈیٹ لینے کا، جب آپ کی اپنی حکومت ہے تو آپ کو فریش مینڈیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب کہہ رہے ہیں آپ کی جنرل الیکشنز کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ تو بالکل میلافیڈے ایکسرسائز تھی دونوں صوبوں میں. تو جو میلافیڈے ایکسرسائز کرے وہ اس کا فروٹ نہیں لے سکتا. اور یہ پوائنٹ ضرور ریز ہونا چاہیے تھا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس تناظر میں دیکھے جائیں جس کے اندر یہ اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا، اور جس نے یہ ڈیزالو کیا اب وہ الیکشن مانگ رہا ہے انہی اسمبلیز کے اندر. سو دیٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ ایسپیکٹ آف دا کیس جس کے اوپر کسی نے بات نہیں. دوسرا پہلو جو میں ضرور اٹھانا چاہتا ہوں، میں نے کر دیا ہے. I hope that you'll give me points for that. Sorry, Awsaf Sahab, can I come back to you after break with my producers about there se? I hate to make you guys wait. اور میرا بھی 3 member bench ہے، sorry 3 member panel ہے، انتظار کرانا بہت برا لگے گا. Let's take a quick break and come back and continue this discussion. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین احمد صاحب، اشتر اوصاف صاحب اور رشید صافی صاحب. ویل گو بیک ٹو اشتر اوصاف صاحب. آپ بات کر رہے تھے سر ڈسولوشن آف اسمبلیز کے حوالے سے. We're going to raise your point number 2 when I rudely interjected. جی سر پلیز. نہیں
ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ کیا وہ ڈیسولوشن جو ہے وہ بونافیڈے تھی، اس میں مجھے تو کوئی بونافیڈے نظر نہیں آ رہا. اور جو لٹیگیشن کا اصول ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو جو کریٹ کرنے والا ہے غلط سچویشن کو، اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو فائدہ نہیں دیا جاتا. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے کہ جب جس طرح صلاح الدین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہائی کورٹس میں پٹیشنز پینڈنگ تھی اور ان کو اگر چلنے دیا جاتا ہو تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ نہج پہ ہوتا، فیصلہ شاید یہی ہو جاتا لیکن ڈفرینٹ نہج پہ، اور کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی. یاد رکھیے جب ہائی کورٹس میں پٹیشن پینڈنگ ہو اور آپ اس طرح 184(3) کرتے ہیں تو دین دس از اے ووٹ آف نو کانفیڈینس آن دی ہائی کورٹس. یہ ایک پہلو جو ہے یہ میں بارہا بات کر چکا ہوں 184(3) کی پٹیشنز میں کہ اس طرح نہ کیا کریں. ہائی کورٹ کے پاس جب کیس پڑا ہوا ہے تو اس کو چلنے دیں، ان کو ہدایات کر دیجئے کہ جلدی فیصلہ کریں. لیٹ دی ہائی کورٹس ڈیسائیڈ دیز ایشوز. دوسرا، جب آپ ایک چھوٹا سا بینچ بنا دیتے ہیں دین اٹس اے نو کانفیڈنس آن دی ادر ججز آف دا کورٹ. یہ جو باتیں ہیں یہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہیں کہ یہ اس کے اندر پھر ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کا کانفیڈنس آن دی جوڈیشل سسٹم وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے انہوں نے تو چلے جانا ہے اور ریٹائر ہو جانا ہے، اپنی پینشنز لیں گے. صلاح الدین صاحب اور میں وکالت میں ہیں، ہم کیسے لٹیگنٹس کو کہیں گے کہ جناب آئیے ہم آپ کا کیس لے کے چلتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. جہاں پہ ومس کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو بے شک قانون کا حوالہ دے دیں اس میں، لیکن وہ ٹینٹ ہو جاتا ہے. یہ میری گزارش تھی. ٹھیک ہے، اوکے. صلاح الدین صاحب آپ کا میں اوپینین جاننا چاہوں گی ڈسولوشن آف اسمبلیز پر بھی، اور جو بات کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس آن دا سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں جن کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا اور استفسار کے باوجود نہیں بنایا گیا، اور آف کورس ووٹ آف نو کانفیڈنس آن یور ہائی کورٹس ایز ویل. جی سر. جی میں بالکل اشرف صاحب کی بات کی تائید کروں گا. دیکھیں اول تو آپ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ میں فل کورٹ نہیں بناؤں گا، لارجر بینچ بنا سکتا ہوں، تو یعنی بیسکلی یو اسٹل وانٹ ڈسکریشن کہ میں پک اینڈ چوز کر سکوں کہ میں بینچ میں کس کو شامل کروں کس کو نہیں کروں. تو یو آر بیسکلی گیونگ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ ادر پیپل. وہ بھی آپ کے برابر کے جج ہیں، آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ شاید آئین نہیں سمجھتے، یا وہ آپ جتنے دیانتدار نہیں ہیں، یا ان کا نظریہ آپ سے نہیں ملتا. کیا وجہ کیا ہے وہ ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. دوسری جہاں تک ہائی کورٹ کی بات ہے، دیکھیں اس میں، اور یہ 5 سال پہلے بھی ہم یہی بحث کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب ایک بار 2018 کی الیکشنز ہوئیں تو کئی الیکشنز میں ایکچول بڑے اعتراضات اٹھے. کسی میں جو ڈی آر اوز تھے انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے ریزلٹس پہ، کئی ایسے آر ٹی ایس فیل ہوا تھا وغیرہ. کم سے کم 20-30 نشستوں پہ بڑی سیریس اور پروفز کے ساتھ آبجیکشنز تھیں، جس کی وجہ سے دیگر ہائی کورٹس نے، چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس نے کئی کیسز میں سٹے آرڈرز دیے تھے. مگر اس وقت مقصد یہ تھا کہ فوری طور پہ خان صاحب کی حکومت بنائی جائے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن کے اندر سپریم کورٹ میں وہ سارے معاملات، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، ایک منٹ کے اندر سارے کیسز میں ہائی کورٹ کے جتنے تمام کیسز جن میں سٹے آرڈرز تھے وہ سب ویکیٹ کر دیے گئے اور کہا گیا کہ فوراً الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس کر کے ان سب لوگوں کو اسمبلیوں میں بٹھائیں. ایک منٹ کی بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی. تو اس سے نیچرلی شک و شبہات بڑھتے ہیں، اور اپارٹ فرام انڈرمائننگ یور ہائی کورٹس یو آلسو انڈرمائن یور اون ریپوٹیشن. تیسری بات آپ نے جو ڈسولوشن کے حوالے سے کی تھی، دیکھیں میرا اپنا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ڈسولوشن آف اسمبلیز از اے پولیٹیکل میٹر. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، چاہے چیف منسٹر کا ہو یا پرائم منسٹر کا ہو، تو وہ جب چاہے ڈیزالو کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. مگر ایک رائے بہرحال پائی جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ بھی بالکل اس کی ثوابدیدی اختیارات میں نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں یہ سچویشن ہے کہ آپ نے یہ اسمبلیوں کی مدت 10 دن میں پوری ہو رہی ہے،
آپ کہیں میں 10 یا 15 دن پہلے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہوں کیونکہ میرا سیاسی فائدہ اس چیز میں ہے کہ نیشنل اسمبلی کی الیکشنز اور پروونشل اسمبلی کی الیکشن ساتھ میں نہ ہو. بے شک اس میں جو ایکسچیکر ہے اس کو 20 ارب روپے کا نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ بہرحال ایک آدھ جج صاحبان نے ڈیفینیٹلی یہ ایشو اٹھایا ہے کہ آیا یہ اس قسم کی ڈیسولوشن کو ہم ایگزامن کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, 6 مہینے پیریڈ کم ہے یا 10 دن ہو وغیرہ. دس از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈیبیٹڈ. دوسری ایسپیکٹ میری کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسولوشن کا معاملہ میری پرسنل رائے میں یہ جسٹسیبل نہیں ہے, مگر وہ اس لیے ہے کیونکہ میں پریفر کرتا ہوں کہ جب آئین کی تشریح ہو تو ٹیکسٹ کی جو ایکچوئل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہو. مگر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, آئین کی ہم روح کی تشریح ہمیں کرنی ہے, اس کا پرپس دیکھنا ہے. تو بات یہ جو اس میں ڈفرنٹ ججز ہیو ڈفرنٹ فلاسفیز, ڈفرنٹ لائرز ہیو ڈفرنٹ فلاسفیز, مگر جو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے جب اسی بینچ کی طرف سے 2 ڈفرنٹ اپروچز لی جاتی ہیں. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ دس کوئکلی. دیکھیں اب 63A والا جب کیس تھا تو اس میں آئین کی لینگویج بڑی کلیئر تھی کہ کوئی ووٹ نہ گننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وقت انہی 3 جج صاحبان نے یہ کہا کہ نہیں, بے شک الفاظ جو بھی استعمال کیے گئے ہیں آئین میں ہم نے اس کی روح دیکھنی ہے, ہم نے لوگوں کا مینڈیٹ دیکھنا ہے, کیونکہ لوگوں نے الیکٹورل مینڈیٹ جو ہے وہ پارٹی کو دیا ہے, کسی انڈیویجول کو نہیں دیا. اب یہاں اگر آپ وہی ریشنل اپلائی کریں تو آپ کہیں ٹھیک ہے الفاظ کو سائڈ پہ رکھیں, لوگوں نے مینڈیٹ اگر اسمبلیوں کو دیا ہے تو 5 سال کے لیے دیا ہے نا, 2 سال کے لیے, 3 سال 4 سال کے لیے تو نہیں دیا. تو آپ پھر اس مینڈیٹ کو انفورس کریں, مگر یہ سوئچ نہیں ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ میں. ٹھیک ہے, بہت کلیئر کر دیا آپ نے. حافظ صاحب ویری کوئکلی, سوری کیونکہ ہر وقت بھی لاسٹ ہے اور آپ بھی لاسٹ ہے, ذرا جلدی سے کوئکلی بتا دیجیے گا, وقت کی بہت کمی ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ سیاست میں اب 1 مین شو ہے, وہاں پہ بھی 1 مین شو ہے, تو کیا کریں, باقی لوگ گھر جائیں؟ دیکھیے باقی لوگوں کو تو واقعی گھر میں بیٹھنا چاہیے. جو اس کے بعد تو انارکی ہے اگر لوگوں نے گھر سے نکل کے اس فیصلوں پہ آواز اٹھانی شروع کر دی جو اس وقت اعلیٰ ایوانوں میں ہو رہا ہے, نہ صرف عدالتی ایوانوں میں بلکہ پارلیمان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی اعتراض ہے ایک خاص حلقے کو. اب دیکھیے اس میں یہ جو پورا جو انتخابات کے حوالے سے یہ کیس, یہ مقدمہ ہے, ایک تو اشتر صاحب اور صلاح الدین صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی اور آئین اور قانون کی روح سے بالکل وہ درست فرما رہے ہیں, اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا. لیکن ایک جو اصرار ہے جلد الیکشن کے حوالے سے, جو ریمارکس معزز عدالت کے سامنے سے آئے ہیں کہ اگر نفری دستیاب نہیں ہے, یعنی امن و امان کی اگر صورتحال خراب ہے اور آپ کے پاس نفری کم ہے تو آپ ریٹائرڈ نفری بلائیں. تو بھائی ہم یہ سوال ایز اے شہری پھر عدالت سے کر سکتے ہیں کہ آپ بھی پھر آپ کے جو ہے 3,70,000 پینڈنگ مقدمات آپ کے سامنے پڑے ہیں, آپ کے جو ووٹ نہ دینے کا حق کے جو بات جن کی آپ کر رہے ہیں, ان کے حقوق کے لیے جو آپ یہ فیصلے صادر فرما رہے, وہ ووٹر تو گھر میں بیٹھا ہے لیکن آپ کے سائلین تو جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو پھر آپ بھی جسٹس ثاقب نثار جیسے ریٹائرڈ ججوں کو ساتھ بٹھا کے یہ کیوں نہیں نمٹاتے؟ یہ آرگومنٹس جو عدالت کے سامنے قانونی اور آئینی تشریحات جو ہمارے سامنے آئی ہیں, یہ اشتر صاحب اور صلاح الدین صاحب تو بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن مجھ جیسے عام شہری کے لیے بہت ہی حیران کن ہے اور ون سائیڈڈ, اور یہی اس سے ٹلٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ خاص طبقے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے نیریٹو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, اوکے صافی صاحب, تھینک یو. اور صاحب یو ہیو اے ویری کوئکلی, جی کوئک پوائنٹ. جی سر, وہ روح تو قبض کرنے کا کس کو حق دیا جائے, روح کو قبض کون کرے گا؟ میں بس یہ کہنے لگا تھا کہ روح جو آئین کی روح کی تشریح تو ہونی چاہیے, اس کی روح کو قبض نہیں کرنا چاہیے. You took the words from my mouth. Great. Okay, thank you. Desi, I have that sixth sense. Thank you so much. آپ تینوں کا بہت شکریہ. وقفہ لیتے ہیں.
And to conclude this program on a lighter note, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ it takes one but also a bench of three to decide the fate of this nation. اور of course اس میں پنجاب تو آتا ہے لیکن خیبر پختونخوا کا معاملہ الگ سے لیا جائے گا. It will be taken up on a different issue. اور بات یہی ہو رہی تھی کہ آئین کی روح کو سمجھنا ہے یا آئین کے الفاظوں کے معنی نکالنے ہیں. اور اگر آئین کی روح کو سمجھنا ہے تو روح کو سمجھنا ہے, روح کو قبض نہیں کرنا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ ایک ڈسٹنکشن ضرور ہونی چاہیے. بٹ دیٹس فرام می. آپ کا اپنا اوپینین ہے. We will take your leave now. We will see you tomorrow. Thank you for watching today.